دو سلام کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں پھنسنا جاؤ قیامت میں مولا کہیں پھنسنا جاؤ قیامت میں مولا کہیں اے شفیع لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام اب بلا لو مدینے میں عطار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گنہگار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي المجيب وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فیضان مدنی مذاکرہ فیضان عطار مرشدی عطار پر مرشد کی آل پر. اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ اے خدا اے خدا اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ. آل عطار پر فضل کر رحم کر دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ رب العالمین، آج کا مدنی مذاکرہ اپنے اختتام کو پہنچا
اور مدنی مذاکرے کی مدنی مہک کے ساتھ ہم حاضر ہیں. ہمارے ساتھ الحمدللہ دارالفتاح اہل سنت کے مفتی صاحب اور قبلہ رکن شورا حاجی امین دامت برکاتہ العالیہ جلوہ گر ہیں. آج کے مدنی مذاکرے کے مدنی پھولوں کی مدنی مہک لے کر ہم حاضر ہیں. اور آج ماشاءاللہ عز و جل ہمیشہ کی طرح رنگ برنگے مدنی پھولوں کا سلسلہ رہا اور بہت خوشگوار اور دلچسپ الحمدللہ رب العالمین سوالات و جوابات کی صورتیں رہیں. جی صاحب کیا فرماتے ہیں ماشاءاللہ آج کے مدنی مذاکرے کے بارے میں؟ آج نہیں ماشاءاللہ، یہ آج جو ہر ماہ کی جو پہلا ہفتہ ہوتا ہے، یہ فیبروری کا جو پہلا ہفتہ ہوا، تو اس میں خصوصیت کے ساتھ اسلامی بہنوں کے سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں. تو چونکہ یہ امیر علیہ سنت کے فیس بک کا لائیو پیج ہے، لائیو چیٹ کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے اور اسی طرح کال پر جو ریکارڈ کرواتے ہیں، تو یہ مختلف ذریعوں سے الحمدللہ سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے. تو یہاں جو پہلا ایک ٹاپک میں لوں گا وہ جیسے بچوں کے کھیل کود کے حوالے سے کافی اس میں کلام ہوا کہ بچوں کو کھیل کود میں ہم کتنا دیں. وہ جو سوال ہوا تھا کہ مطلب اتنا اس کو کھیلنا چاہیے. امام غزالی علیہ رحمہ نے یہ فرمایا، تو امیر علیہ سنت نے بڑا اس کا ایک خوبصورت انداز سے فرمایا کہ امام غزالی علیہ رحمہ نے تو یہ بھی فرمایا کہ کھانے کے حوالے سے، کپڑوں کے حوالے سے، تو کھیل کود کا بھی اگرچہ فرمایا کہ جو بھی چیز ہے ایک لمٹ کے اندر ہونا چاہیے. کیونکہ اب یہ بات بھی بڑی وضاحت ہوئی اس پر بھی بات اگرچہ، لیکن یہ مفتی صاحب بڑا عجیب و غریب کانسیپٹ ہے کہ گھر میں اب باقاعدہ اس قسم کا ایک سلسلہ بنایا جاتا ہے. جیسے وہ سوئمنگ پول، اب وہ سوئمنگ پول بظاہر تو نہیں ہے، ہمارا بنگلہ نہیں ہے، تو وہ باقاعدہ پلاسٹک کے آتے ہیں، تو اس میں بالکل کبھی کبھی کمرے میں جو ہے اس کو بچھا دیا گیا، ہوا بھر دی گئی، اب وہ پانی میں مطلب وہ پانی ڈالا گیا، پھر اس میں تیر رہے ہیں تو جھول رہے ہیں. پھر اسی طرح جو مختلف مطلب سیڑھیاں بنائی جاتی ہیں، تو یہ ایک ایسا کلچر ڈیولپ ہوا ہے جو ایک نظر آتا ہے کہ ایک وقت تو ہوتا ہے کہ ایک بڑی جو شخصیت ہے، کسی کے پاس اللہ نے مال دیا ہے تو وہ ظاہر ہے اس نے اپنے گھر میں اس طرح کا ذریعہ بنایا ہے. لیکن اب یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ پھر وہ کمپٹیشن کہ فلاں کے گھر میں ہوا آپ نہیں کرتے. اب یہ جو کرتا ہے یہ اپنے بچوں سے بڑی محبت کرتا ہے، آپ کو اپنے بچوں سے محبت ہی نہیں ہے. اب ظاہر ہے ہر ایک کا اپنا اپنا بجٹ ہوتا ہے اور یہ چیزیں بھی کوئی اتنی سستی نہیں آتی ہیں. تو یہ بھی اس پر یہ کہا جائے گا کہ یہ جو کرنے والے ان کو بھی اپنی نیتوں کی اصلاح بھی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک معاشرے میں اس کا بڑا عجیب کانسیپٹ لیا جاتا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی اہتمام ہو گھر میں اور یہ کھلونے اس طرح آتے ہیں، پھر یہ بھائی ان کے بچوں کو تو موبائل دلا دیا گیا، ان کو تو یہ فرمائشیں ہو گئی، ان کو تو یہ کھیل کا سامان ہو گیا، لیکن آپ اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھتے. نہیں، بعض اوقات جو گھریلو جھگڑوں کی جو بنیاد ڈلتی ہے نا، شاید اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بچوں کا اگر اس انداز سے خیال نہ رکھا تو باپ گویا بچوں کا خیال نہیں رکھتا. تو اس میں کیا قباحتیں ہیں یا کیا احتیاطیں بھی ہونی چاہیے ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، معتدل مزاجی اور صراط مستقیم یہ ہماری اسلام کا، ہمارے مذہب مہذب کا ایک حسن ہے کہ ہر چیز کے اندر اعتدال ہونا چاہیے، تو اسی سے ایک فائدہ حاصل ہوتا ہے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ چیزیں سمجھائی ہیں کہ اگرچہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ تو آپ کو نظر آ گیا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، لیکن وہ بزرگ آپ کو نظر نہیں آئے کہ جن کے بچپن کے اس طرح کے واقعات تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم کھیل کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. تو اصل میں جو کھیل ہے بچوں کا، امام غزالی نے فرمایا، تاکیداً فرمایا کہ ایسا ہونا چاہیے. تو اس کی وجوہات ہیں، نگران شورا نے اچھی توجہ دلائی اس حوالے سے کہ اب کھیل کے لیے آپ نے موبائل ہاتھ میں دے دیا، آئی پیڈ ہاتھ میں دے دیا، تو وہ جو مقصد کھیل کا تھا نا وہ فوت ہو گیا. اصل جو یہ کھیل کی اجازت دی گئی، بچوں کو کھیلنے کی کہا گیا کہ ان کو کھلایا جائے، تو وجہ اس کی یہی کہ اس کے ذریعے سے بچوں کی جسم کی نشو و نما ہو. پھر اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے دلوں کو راحت دیا کرو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے دل مردہ ہو جائیں گے. تو چونکہ اولیاء اللہ کا تو ایک مقام و مرتبہ ہوتا ہے، وہ ایک الگ منصب رکھتے ہیں. باقی کہ اگر عام آدمی مستقل اس طرح کرتا رہے کہ سرے سے بچوں کو کھیلنے ہی نہ دے، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے مرجھا جائیں گے بالکل. تو اس لیے خاص طور پہ فرمایا کہ ان کو کھیلنے کا موقع یہ دیا جائے، لیکن کھیل وہ ہوں کہ جس کے ذریعے سے واقعی ان کی نشو و نما ہوتی ہو. اب
یہ چیزیں دے دی، موبائل وغیرہ آئی پیڈ وغیرہ ان کے ہاتھ میں دے دیا، تو نتیجہ تو بالکل خراب ہی نکلا کہ جو مقصد چاہیے تھا وہ مقصد بھی فوت ہو گیا، الٹا نقصانات بچوں کو پہنچنے لگے۔ اسی طرح یہ بات کہنا کہ فلاں کے گھر میں یہ ہے، ہمارے گھر کے اندر یہ نہیں ہے، یہ تو کوئی بھی دانش مند، کوئی بھی عقل مند خاتون اس طرح کی بات کبھی بھی نہیں کہے گی۔ عقل و شعور رکھنے والی، اپنے گھر کے معاملات کو جاننے والی، گھر کو اچھا بنانے والی عورت کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کہے گی کہ فلاں کے پاس اس طرح تو ہمارے پاس اس طرح نہیں۔ ظاہر ہے کہ عورت کا کام ہے کہ وہ شوہر کا اس حوالے سے ساتھ دے گی، نہ یہ کہ اس کو اور ڈیسائیڈ کرے گی اور زیادہ ذہنی اس کو آزمائشیں دے گی، ٹینشن دے گی کہ جس کی وجہ سے اور وہ بیمار پڑ جائے۔ تو وہ کھلائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اپنی ایک حیثیت کے مطابق ہی بچوں کے لیے چیزیں پرووائڈ کرے گا۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ اس کے لیے چوری کرے یا رشوت لے یا سود لے، اور نعوذ باللہ آج کے دور کے اندر یہ ہو بھی رہا ہے کہ یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں کہ یہ حرام چیزوں کے اندر لوگ پڑ رہے ہیں، تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بیوی بچوں کی جو خواہشات ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ تو عورت کا کام یہ نہیں کہ وہ شوہر کو جہنم کی طرف دھکیلے، بلکہ اچھی بیوی تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن پاک کے اندر دعا ہے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہاں پر ایک تفسیر حسنہ کی یہ عورت کے ساتھ کی گئی ہے کہ اچھی بیوی جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت۔ اور قرآن پاک میں تو باقاعدہ دعا مومنوں کی ذکر کی کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارے رب ہمیں ہماری ازواج کے اندر، ہمارے بچوں کے اندر آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ تو بالکل یعنی ایسا ہونا چاہیے کہ آپ بچوں کو کھیلنے کا موقع دیں، کھیلنے سے بالکل نہ روکیں۔ بعض لوگ بالکل ڈانٹ ٹپٹ کر کے بچوں کو بولنے ہی نہیں دیتے گھر کے اندر، تو یہ تو بہت برے شخص کی علامت ہے کہ اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی گھر کے اندر سناٹا چھا جائے، کوئی بولے ہی نہ، اس کو برا کہا گیا ایسے شخص کو۔ تو موقع کھیلنے کا دینا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں شریعت کی پاسداری ہونی چاہیے۔ اب پتہ چلے کہ گھر کے اندر جب سوئمنگ پول بنا رہے ہیں اس میں گھر کا آدھا پانی آپ نے اسی کے اندر ضائع کر دیا، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ ایک سوئمنگ پول الگ ہے کہ جہاں پہ پانی موجود ہے کہ جو استعمال میں آ رہا ہے، اور آپ پانی کو ضائع کریں تو ایسا نہ کریں۔ باقی اس کے علاوہ جو کھلونے لینے آپ نے، تو میوزیکل کھلونے نہ لیں آپ، جو آپ کی گنجائش ہے، جو ایسے کھلونے ہیں جن سے بچے کھیلتے ہیں اور وہ اگر تصویروں والے ہیں تو اس کی تعظیم و تکریم نہیں ہونی چاہیے۔ نعوذ باللہ بتوں والے بعض لوگ لے لیتے ہیں تو وہ کھلونے نہیں ہونے چاہیے۔ تو ایسے کھلونے کہ جس سے بچوں کی نشو نما ہو وہ آپ حاصل کریں، ان کو کھیلنے کا موقع دیں، لیکن یہ کبھی کبھی یعنی روزانہ کچھ وقت آپ دیں، ایسا تھوڑی کہ سارا دن وہ کھیلتے رہیں۔ اور ابھی اہل سنت نے دو ٹوک یہاں پہ بات کی ہے کہ آپ چاہے دیں یا نہ دیں، آج کل کا دور تو ایسا ہے کہ بچے اس میں کھیلتے ہی ہیں، کھیلنے سے وہ رکتے نہیں ہیں۔ تو بہرحال ان چیزوں کا لحاظ رکھیں گے تو انشاءاللہ گھر کا ماحول بھی اچھا رہے گا، پرسکون رہے گا۔ اور یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں بہرحال اس میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو سمجھدار ہوگا یا سمجھدار عورت ہوگی وہ کبھی بھی اس طرح کا ٹینشن اپنے شوہر کو نہیں دے گی۔ لینا چاہیے۔ اور یہ تھر بھائی جیسے ہمارے دارالمدینہ میں ماشاءاللہ مدنی منع منیا ہیں، اور یہ تو ظاہر ایک ہوتا ہے سلسلہ کہ اچھل کود لگی رہتی ہے، مطلب بچوں میں بھی اور اسٹوڈنٹس میں بھی۔ تو میں نے بھی دیکھا ہے دارالمدینہ میں باقاعدہ آپ نے کوئی ایسا پیریڈز بھی رکھے ہیں جس میں کچھ ان کی ایسے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کی رحمت سے دارالفتہ اہل سنت کی رہنمائی میں ہی بچوں کے اندر فزیکل ایکٹیویٹی اللہ کی رحمت سے کروائی جاتی ہے، جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، اور نگران شورا دامت برکات اللہ علیہ اس پر تو گاہے بگاہے توجہ دلاتے ہی رہتے ہیں کہ بچوں کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے وہ صورتیں تو اختیار کرنی ہی چاہیے کہ جس سے ان کی ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہو، ان کی جسمانی صلاحیت میں اضافہ ہو، ان کے اندر پھرتیلا پن آئے، خواہ کی کاہلی پیدا نہ ہو، ابھی سے ان کے مزاج میں سستی کا عنصر شامل نہ ہو، اور وہ گاہے بگاہے اپنی عمر اور مزاج کے اعتبار سے آگے بڑھتے چلے جائیں، اور الحمدللہ اس سے ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو رحمت خدا سے دارالمدینہ کے کریکولم میں کو کریکولم ایکٹیویٹی یعنی غیر نصابی سرگرمیاں جو ہوتی ہیں الحمدللہ اس پہ یہ فزیکل فٹنس کے اعتبار سے باقاعدہ سسٹم بنایا گیا ہے اللہ کی رحمت سے۔ اور جہاں ہمارے پری پرائمری کیمپسز ہیں، مونٹیسری کیمپسز ہیں، وہاں پر الحمدللہ ہم باقاعدہ جو جھولے ہوتے ہیں اور اس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا وہ ترکیبیں اللہ کی رحمت سے مدنی چینل پر اس کے مناظر بھی آتے ہیں، وہ ترکیبیں بنائی جاتی ہیں اللہ کی رحمت سے۔ اور یہ ابھی جیسا مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھتے ہیں
کہ مدنی چینل پر جو مدنی مذاکرے میں ایک باقاعدہ ایک سلسلہ ہی ہو گیا ہمارے مدنی منوں کا، کمپلیٹ سیگمنٹ ہے پورا یہ. ہاں، اور یہ اس پر ایک جملہ امیر سے فرماتے ہیں کہ باپو یہ اچھا اپنے دھندے پہ لگایا ہے، تو یہ ایک اچھا ایک سلسلہ بن گیا، بہترین ایکٹیویٹی ہے. اور آج ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے، بالکل کیسے ماڈل بنا کے لاتے ہیں، نئے نئے کانسیپٹس لے کر آتے ہیں، نئے نئے میسیجز لے کر آتے ہیں، اس کے لیے سرچ کرتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے، اور یہ پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے سب، یہ پولائٹلی، پازیٹیولی اور پروڈکٹیولی یہ اپروچ اگر مدنی منوں کی ہو آج سے، تو انشاءاللہ مستقبل میں معاشرہ ایسا نظر بھی آئے نا. آج ایک آئے نا جو درس بھی دے رہے ہیں، چوک درس بھی دے رہے ہیں، سرائے مدینہ میں لگا رہے ہیں. اور سب سے جو مفتی صاحب مجھے لگا کہ اس کی جو سوال جواب لکھنے کا جو ایک ماشاءاللہ انداز تھا، اور وہ جو 3 سوال پڑھ کے جو سنائے گئے، تو وہ بھی کلک کرنا ایک بڑی بات ہوتی ہے نا، کہ اس طرح لینا اور پھر پڑھنا. تو یہ واقعی ایک بہت بڑا ایک ہے سلسلہ. تو اپنے بچوں کو بھی آپ شامل کریں، اور جیسا بھی ہم نے دیکھا کہ یہ پوسٹر بھی بنا رہے ہیں، مدنی کام بھی کر رہے ہیں. اور اس وقت جو مجھے اطلاع ہے الحمدللہ جو مدنی قافلے سفر پر ہوئے ہیں، تو ہمارے مدارس المدینہ ملک بھر سے جو سفر ہوئے، تو ان میں مدنی منع بھی، ان کے سرپرست بھی، یہ بھی ایک تعداد سفر کیا ہے. اور ماشاءاللہ جیسے گزشتہ سال کا مجھے یاد ہے کہ ایک دادا جان اور ایک پوتا، وہ دونوں مدنی قافلے میں تھے، تو ایک بڑا اچھا ماحول بنتا ہے. تو دعوت اسلامی میں اللہ کی رحمت سے یہ ایکٹیویٹیز ملتی ہیں. آئیے اس سلسلے میں، چونکہ آپ کی کالز بھی ہم کو لینی ہوتی ہیں اور مختلف جگہوں سے کالز ریکارڈ کرا سکتے ہیں، آپ بھی یہ نمبر دکھائی دے رہے ہیں آپ کو، تو آئیے آپ کی کال شامل کرتے ہیں. میرا یہ سوال ہے کہ میں نے حج کے لیے اپنے اور اپنی مسز کے نا کاغذ جمع کرائے ہیں. اب میرے والد بزرگ ہیں، کیا ان کو لے جانا ضروری ہے؟ وہ شوگر کے مریض بھی ہیں، بلڈ پریشر کے مریض بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کا یادداشت بھول جاتی ہے اور رسن پیشاب نکل جاتا ہے، پیشاب بھی کنٹرول میں نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے آپ کے والد صاحب کو، بیماری دور کرے ان کی. دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ جس کے اوپر حج فرض ہے اس کے لیے جانا یہ ضروری ہے. ہمارے یہاں ایک تصور یہ ہے کہ جس والد نے جب تک یا والدین نے حج نہ کیا ہو تو اس وقت تک اولاد حج نہیں کر سکتی، یا تو ان کو پہلے کرائے یا ان کے ساتھ کرے. تو ایسا نہیں ہے. حج اگر اولاد پر فرض ہے، والدین پر فرض نہیں، تو اولاد پر کرنا یہ ضروری ہے. اور اگر اس کے پاس گنجائش ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ اپنے والدین کو بھی وہ حج کروائے ساتھ میں. لیکن بہرحال جس پر حج فرض ہو چکا اس کو کرنا ضروری ہے. اب آپ اپنے والد صاحب کی کنڈیشن جو بتائی ہے، تو اب یہ ارشاد نہیں فرمایا آپ نے کہ ان کے اوپر حج فرض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ کہ ان کا کوئی خیال رکھنے والا یہاں پر موجود ہے یا نہیں ہے. یہ ساری کنڈیشنز اگر آپ بتا دیتے تو جواب کے اندر کچھ آسانی ہو جاتی کہ آپ کو جواب دیا جا سکتا. بہتر یہ ہے کہ اب آپ دارالفتہ اہل سنت میں فون پر رابطہ کر لیں، تو انشاءاللہ آپ سے ڈیٹیل پوچھ کر اس کا جواب دے دیا جائے گا. اس میں قبلہ مفتی صاحب کی خدمت میں ایک جنرل کوسچن یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اگرچہ کچھ لوگ اس طرح کے ڈیزیز میں مبتلا ہوتے ہیں، جیسے بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے، شوگر بھی ہوتا ہے، مگر وہ کنٹرولنگ کی صورت بھی ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ عز و جل وہ چل بھی رہے ہوتے، پھر بھی رہے ہوتے، واک بھی کر رہے ہوتے. تو ایسے آدمی کو خود کہ میں چونکہ بیمار ہوں اس لیے اب میں حج پر نہیں جاؤں گا، اس حوالے سے جنرلی ہماری کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ دیکھیں، انہوں نے اصل میں دوسری بیماری ایک بتائی تھی تو اس لیے میں رک گیا تھا. باقی رہا بلڈ پریشر، شوگر وغیرہ، تو ان کے علاج تو موجود ہیں، گولیاں بھی ہوتی ہیں. اور یہ تو اکثر کئی لوگوں کو ایسا ہوتا ہی ہے. بلڈ پریشر تو اب ایک عام بیماری، بلکہ شوگر بھی عام بیماری ہوتی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے اس سے. لیکن اگر ایسی بیماری ہے کہ جس کو جو بہت زیادہ اذیت والی نہیں ہے، تو اس میں بہرحال رکنا نہیں چاہیے، حج کے لیے چلے جانا چاہیے. لیکن چونکہ ایک صورتحال واضح نہیں ہے کہ ان کے اوپر حج فرض ہے یا نہیں ہے. حج فرض ہو جائے تو بہرحال پھر جانا ہوگا. اگر شوگر اور بلڈ پریشر کی بیماری ایسی نہیں ہے کہ جو تکلیف دہ حد تک ایسی کہ ارکان ہی ادا کرنے سے بندے کو روک دے، تو بہرحال حج کو ادا کرنا یہ ضروری ہوگا. اور اگر ایسی کنڈیشن ہو چکی ہے تو پھر اس کے لیے پھر شرعی رہنمائی لے لیجئے کہ آپ کے اوپر حج فرض ہوگا یا نہیں ہوگا. ایک اور کال شامل کریں. مجھے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں یہ سوال پوچھنا ہے کہ جس پروڈکٹ، جس چیز کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان نے پابندی عائد کی ہوئی ہے، اس کو خریدنے کا کیا حکم ہے؟
یعنی کہ اپنے استعمال کے لیے اس کو یعنی کہ کھانے کے لیے خریدنے کا کیا حکم ہے؟ جیسے مثال کے طور پر یہ ماوا یا گٹکا وغیرہ جو فی زمانہ، ویسے تو بینڈ تو پہلے سے ہی تھا، کسی بھی گورنمنٹ نے اس کی کبھی بھی اجازت نہیں دی ہوگی، مگر فی زمانہ توجہ دی ہوئی ہے تو اس کے اوپر پابندی عائد کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ایک یہ بھی مسئلہ ہوا ہے کہ یہ پہلے تو 10-15 روپے کا ملتا تھا، اب یہ کوئی 35-40 روپے کا مل رہا ہے، تو اس کے خریدنے کا کیا حکم ہے؟ اور دوسرا یہ کہ فی زمانہ اس کو مانگنے کا بہت رجحان بڑھ گیا ہے، لوگ ایک دوسرے کے جیسے کسی کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں تو فوراً سوال کرتے ہیں، یعنی کہ مانگتے ہیں، تو یہ یعنی کہ مانگنا کیسا ہے؟ اس کو بھی سوال ہی کہیں گے؟ اور جو دینے والے ہیں کوئی تو جیسے خوشی خوشی دیتا ہوگا، تو اس کا اس خوشی خوشی دینے کا کیا حکم ہے؟ اور کوئی آہ کر کے دیتا ہوگا، کوئی یعنی کہ دل میں ہو سکتا ہے کہ اس کو برا بھلا بھی کہتا ہوگا دیتے وقت، تو اس بارے میں اگر کچھ مدنی پھول مل جائے اور کچھ کلام ہو جائے اور مسئلے وغیرہ جو بھی شرعی ہیں وہ کچھ اس کے بارے میں پتہ چل جائے تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل میں جب اس کی خرید و فروخت قانون ممنوع ہے تو اس پہ پکڑ دھکڑ بھی ہوتی ہوگی، یعنی جب ایسی صورتحال جیسے آج کل کئی مقامات کی اطلاع ہے کہ یہ پکڑتے بھی ہیں اور چھاپے بھی پڑتے ہیں، تو پھر تو خریدنا بھی منع ہوگا کہ اس کو خریدنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی کہ اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا ہے۔ اور جہاں تک رہا سوال کرنا، تو ظاہر ہے کہ سوال ہی کے اندر یہ آئے گا۔ اب جس سے سوال کر رہے ہیں اس سے دیکھ لیں کہ اس سے مانگتے ہوئے، اس سے سوال کرتے ہوئے ذلت نہیں ہوتی، یعنی آپس میں ایسی بے تکلفی ہے، بہت زیادہ کلوز دوست ہیں کہ ایک دوسرے کی چیزوں کا استعمال کرنا، ایک دوسرے کی چیز لے لینا، یا سوالات اگر اس طرح کے ہوتے ہیں تو ذلت نہیں ہوتی ایک دوسرے کو، تو ویسے سوال ہی جائز ہوگا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیز، اس کا تو کوئی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرے گا کہ آپ خرید کے کھائیں یا مانگ کے کھائیں، دونوں صورتوں میں اس سے بچنا ہی چاہیے۔ اور بالفرض وہاں پہ اگر ایسی صورت نہیں ہے، دینے والا دے گا جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ آہ کر کے دے گا، اور بالخصوص جب کہ وہ اتنا مہنگا مل رہا ہو جو آپ بتا رہے ہیں، تو پھر اس نے کہاں خوشی کے ساتھ یہ چیز دینی ہے۔ تو بہر صورت سوال سے گریز کرنا چاہیے اور ایسی چیزوں سے ویسے ہی اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ کسی صورت بھی یہ جسم کے لیے بہرحال مفید نہیں ہے، صحت کے لیے نقصان دہ ہی ہیں۔ پچھلے دنوں بڑی تفصیل کے ساتھ امیر علیہ سنت نے اس پر مدنی پھول ارشاد فرمائے تھے، اور کئی لوگوں نے الحمدللہ سے توبہ بھی کی تھی۔ اس میں بنیادی اعتبار سے اپنی ول پاور جو ہے وہ استعمال کرنا ہوتی ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بس یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم سے نہیں چھوٹتا، باقی ان سے دیگر معاملات میں پھنے خانی کروا لی جائے تو ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہ کھل کے یعنی اپنے آپ کو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ تو ہم وہ، ہم فلاں، لیکن جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو پھر پتہ نہیں ان کی یہ کہاں چیز چلی جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ اس طرح مردانگی کا مظاہرہ کریں نا کہ بس میں نے اب اس سے جنگ کرنی ہے، میں نے نہیں کھانا، اپنی طاقت کو استعمال کریں، ول پاور کو استعمال کریں، انشاءاللہ آپ چھوڑنے کے اندر کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ایسی چیزیں استعمال کرنے سے بہر صورت گریز کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ ایک بڑا اہم ٹاپک ایک ہمارے یہاں چلا تھا کہ جو جانوروں کو پالتے ہیں ان کا خیال رکھا کریں، کیونکہ جیسے مختلف ممالک کا ایک مناظر بھی دکھائے گئے کہ وہ جانور جو فریز ہو گئے، اور لیکن اس میں جنرلی جیسے ہم جس ایریاز میں رہتے ہیں تو ہم تو ایک نارمل سردی ہوتی ہے ہمارے یہاں، لیکن جیسے ہی ہوا چلی تو ظاہر ہے ہمیں بھی حساب کتاب ہمارا آؤٹ ہو جاتا ہے۔ تو اب جیسے ہوتا ہے شوق، کبوتر پال رہے ہیں وہ چھت پہ پڑے ہوئے ہیں، تو اب وہ سردی اگر مجھے تو لگ رہی ہے، میں تو 1 کے 2 لحاف لے لیے ہیں، تو اب ان کو سردی کتنی لگتی ہے یا کیا ہوتا ہے، تو یہ جو معاملات ہیں اس پر بھی بسا اوقات ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر جو ہے وہ جیسے اگر جانور میں پرندے پال رہا ہوں تو اس سیزن میں میرا ذہن ہوتا ہے کہ یار 10-12 تو مر ہی جائیں گے یہ، اور تو یہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ بھائی یہ جب ہوا چلتی ہے نا، اب کیا کریں بھائی، یہ تو پرندے ہیں اب بے زبان جانور ہیں، اب یہ تو ہمارا ایک کوٹا ہوتا ہے کہ یہ اس طرح سے ان دنوں میں کوئی نہ کوئی حساب کتاب بن جاتا ہے۔ تو مفتی صاحب یہ یعنی کہ وہی بات ہے کہ اس کا احساس پیدا ہونا، کیونکہ مجھے آج امیر علیہ سنت کی ساری گفتگو سے وہ ایک یاد آ رہا تھا کہ ایکویریم جو بناتے ہیں جس میں مچھلیاں پالتے ہیں، تو امیر علیہ سنت نے بہت پہلے وہ دیا تھا کہ یہ جو آ کر ٹکراتی ہے نا، تو ہم تو اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں کہ یار کیسا سین ہے، لیکن امیر نے فرمایا کہ گلاس ہوتا ہے وہ سمجھتی ہے آگے بھی پانی ہے، تو وہ اپنے اس میں چل رہی ہے، لیکن جیسی آگے ٹکراتی ہیں تو ہوتا ہے کہ بھائی اب مجھے یوں موڑنا ہے، تو یہ جو ٹکرانا ہے بار بار تو ان کے منہ کو جو ہے وہ زخمی کر رہا ہوگا۔ تو یہ جو احساس ہے
یعنی جانوروں کے ساتھ رحم کا جو حساب کتاب بنتا ہے، تو اس پر میں چاہوں گا کہ اگر تھوڑا سا کچھ کلام کیا جائے۔ لیکن جانور پالنے کی جو اجازت ہے نا وہ ہے اسی صورت میں جبکہ ان کا مکمل خیال رکھ سکے۔ علماء نے جو ارشاد فرمایا کہ 70 مرتبہ اس کو دن میں دانہ پانی پیش کرے، اس کا مطلب یہ بار بار دے، کیونکہ اس کو وہ بتا تو نہیں سکتا کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، لہذا جو پالتو جانور ہیں جن کو پالنے کی اجازت دی، یا پرندے ہیں جن کو پالنے کی اجازت دی ہے، تو ان کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ تصور جما لینا کہ 10-12 تو ضائع ہوں گے، تو وہ آپ اپنے نقصان کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا اتنا نقصان ہوگا، لیکن جو چیز آپ پر شریعت نے عائد کی ہے پرندے پالنے کی صورت میں، وہ تو پورا کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ کہ جس طرح آپ اپنے آپ کو بچاؤ کا اہتمام کر رہے ہیں، آپ خود تصور کر لیں کہ سردی کے اندر آپ کی ایک آدھی انگلی تو ضائع ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسا آپ برداشت نہیں کریں گے، آپ پورے جسم کے بچاؤ کی کوشش کریں گے اپنے۔ تو اسی طرح ان تمام پرندوں کو بچانے کی بھرپور کوشش کرنا یہ آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ ایسا اہتمام کریں کہ جس میں یہ سردی سے گرمی سے محفوظ رہ سکیں۔ پھر قدرتی طور پر اگر کوئی اس طرح کا معاملہ موسم کی سختی وہ برداشت نہیں کر پائے اور پھر بھی اس کے باوجود وہ مر گئے، تو آپ کے اوپر اس کا وبال نہیں ہے، لیکن آپ نے ایسے ہی چھوڑ دیا چھت پر، پنجراؤں کا جو ہے نا وہ بالکل جالیوں والا کھلا ہے، اور وہ بیچارے اندر تھر تھر کانپ رہے ہیں، ٹھٹھرا رہے ہیں سردی کی وجہ سے، اور آپ جو ہے وہ یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ باقی بچ جائیں گے، اتنے ضائع ہو جائیں گے، تو ایسا کرنا تو بالکل غلط ہے۔ ان کے لیے انتظام کرنا یہ لازم ہے۔ اور خالی یہی نہیں، اسلام نے نا جانوروں کا کے احکامات بیان کیے، نہیں کو دور جاہلیت کے جو واقعات ملتے ہیں کہ اگر کسی کے کوئی دمبا کھڑا ہوتا تھا اور اس کو اگر اس کی چکی پسند ہوتی تھی تو کھڑے دمبے کو ہی تلوار مار کر اس کی چکی کو الگ کر لیتا تھا۔ کوہان جو ہے اونٹ کا وہ زندہ کو ہی وہ کاٹ لیا کرتے تھے، پرندوں کو نشانے کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ تو اور آج کل تو سوشل میڈیا ہے، تو ایک ویڈیو چلی تھی کہ جس میں کافر کا ہوگا کوئی کہ وہ جا رہے وہ بلی کو کھاتے ہوں گے، تو باقاعدہ وہ لے کر آگ میں کھڑا ہوا اور اس کو وہ جلا رہا تھا نا، اور وہ چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے۔ اب ظاہر یہ جو بے رحمی ہے، تو ایک مسلمان اگر اس طرح کا کوئی معاملہ کرتا ہے تو جانوروں کے حوالے سے جو احکامات ہیں ان پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ بالکل لازمی، یعنی جانور پر تو ظلم کو ذمی پر ظلم سے زیادہ لکھا ہے، بلکہ ایک روایت میں تو وہ چیونٹیاں کہیں جمع تھیں اور آگ جلائی گئی تھی، تو اس پر بھی حدیث پاک کا کچھ مضمون یاد ہے کہ تو جانور پر ظلم کرنا یہ ذمی کافر پر ظلم کرنے سے برا ہے، یعنی زیادہ خراب ہے کہ اس پر ظلم کیا جائے، اور ذمی کافر پر ظلم کرنا مسلمان پر ظلم کرنے سے، یعنی مسلمان پر ظلم کرنا جو ہے اس سے بڑھ کر جو ظلم ہے وہ ذمی کافر پر ہے، اور ذمی کافر سے بڑھ کر جو ظلم ہے وہ جانور پر ظلم ہے۔ یعنی چونکہ ذمی وہ کافر ہوتا ہے جو مسلمانوں کے یہاں جزیہ دے کے رہتا ہے، اور آج کل نہیں ہمارے یہاں پر، لیکن جب وہ رہا تو پھر اس کے حقوق ہم سے متعلق ہوئے، اور چونکہ مسلمانوں کے مقابلے میں وہ ہو سکتا ہے کہ یہ مظلوم بن جائے، تو اس لیے اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا کہ اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور جو جانور ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ بے زبان ہے نا، وہ تو بول ہی نہیں سکتا، لہذا اس پہ ظلم کرنا یہ جو ہے وہ اور زیادہ سخت ہے۔ بلی جس کو عورت نے جو ہے وہ قید کر دیا تھا اور نہ اس کو چھوڑا کہ وہ کچھ کھاتی باہر سے کیڑے مکوڑے، اور نہ ہی اس کو کھانے کو دیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ وہ جہنم کے اندر ہے اور وہی بلی اس کے اوپر مسلط اس کو نوچ رہی ہے۔ تو ہمارے اسلام نے بہت زیادہ ترغیب بھی دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر تر جگر کے اندر تمہارے لیے نیکی ہے، یعنی جو بھی جگر ہے زندہ ہے اس کو تم نے بھلائی کی اس کے ساتھ تو تمہارے لیے اس کے اندر نیکی رکھی گئی ہے۔ تو اس لیے جانوروں کے ساتھ بھلائی کا بھی حکم دیا، اور اس پر جو ظلم و ستم کرے اس پر وعیدیں بھی بیان کی گئی۔ اب ظاہر ہم مدنی چینل پہ جو ایڈریس کرتے ہیں مسلمانوں سے ہی کرتے ہیں، تو جو مسلمان ہیں اگر ان کے ہاں کوئی پرندے جانور اس طرح سے پالے ہیں تو ضرور ان کا خیال کریں، خاص کر برفانی علاقوں میں، یا آپ نے کہیں پر بھی ایسی رہائش ہے جہاں آپ تو ہیٹر میں ہیں اور آپ نے ہر طرح سے اپنے آپ کو پیک کیا ہے، سہولت کی ہے، لیکن اگر آپ کے یہاں جانور ہیں، پرندے ہیں، تو ضرور ان کے بارے میں احتیاط جو ہے وہ کی جائے۔ اگر اس میں بے احتیاطی ہوئی مفتی صاحب تو توبہ کریں گے؟ بالکل، یعنی ایسی بے احتیاطی جو اس کی احتیاط اس پر لازم تھی اور اس نے وہ نہیں کی، میں نے بے احتیاطی کی، میری بے احتیاطی سے ایک بلی مر گئی تھی، اب میں کیا کروں؟ دیکھیں وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ بے احتیاطی ایسی کہ جس کی احتیاط اس پر لازم تھی، گاڑی چلاتا ہوا جا رہا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اچانک بلی سامنے آ گئی ہے، بلی کا بچہ سامنے آ گیا، تو اب وہ گاڑی کے نیچے آ گیا، تو ظاہر ہے اس کا قصور یہاں پر نہیں ہے، لیکن ایک چیز کی احتیاط اس پر لازم تھی
کہ وہ بلی کو روکے گا نہیں، اس کو مارے گا نہیں بغیر کسی وجہ کے، اور اس نے ایسا کیا ہے تو توبہ کرے گا، گناہ ہوگا اس کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے گا وہ۔ اس میں ایک پہلو اور میں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ ایک تو واقعہ آپ نے بتایا نا کہ بلی کو اس طرح سے ترکیب میں لیا گیا، ایک ویڈیو اور سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی، شاید آپ نے بھی دیکھی ہو، کہ ایک ملک میں کہیں چوہے کھائے جاتے ہیں نا، تو وہ تازہ چوہے سے برا زندہ چوہے وہ گرم پانی میں ڈبوتے اور زندہ چوہوں کی ہی کھال اتار رہے اور پھر آگے اس کو سیکنے کے لیے رکھا جاتا، اور واقعی وہ چوہوں کی جو حالت تھی وہ بھی آپ سمجھتے ہیں۔ ایک تو یہ پہلو کہ واقعی وہ یقیناً وہ بھی غیر مسلم ہے اور ان کا انداز انڈرسٹوڈ ہے کہ مسلمان تو چوہے کھاتا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے سب، اللہ تعالیٰ رحمت کرے کہ ویسٹ میں اس بات کی ترکیب بہت زیادہ ہوتی ہے کہ اینیمل رائٹس اور پیٹ رائٹس کے بہت زیادہ چرچے ہوتے ہیں، اور جو مغرب زدہ مسلمان ہوتے ہیں، مغربی تہذیب اور عیسائی کلچر سے بہت زیادہ اپنے آپ کو متاثر سمجھنے والے، وہ ان چیزوں کو بھی بڑے اچھے انداز سے لے رہے ہوتے ہیں، جبکہ الحمدللہ قبلہ مفتی صاحب دامت برکاتہ عالیہ نے جو میٹھے میٹھے پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے، آج شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ نے مدنی مذاکروں میں کئی دفعہ ماشاءاللہ عز و جل اس کا ذکر ہوا، اور شریعت مطہرہ میں فقہ کے اعتبار سے پورا باب ہے نا جانوروں کے احکامات اور ان کی احتیاطوں کے حوالے سے۔ تو وہ لوگ کہ جو اسلام کو جانتے نہیں، تعلیمات اسلام کی طرف جن کی رغبت نہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ الحمدللہ رب العالمین یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت کے روشن ترین پہلو ہیں کہ اسلام یہ الحمدللہ رب العالمین چونٹی سے لے کر، بلکہ حرم شریف میں تو جونکے مارنے پر بھی، وہ اگرچہ کسی اور احرام کی حالت میں معاف کیجیے گا، احرام کی حالت میں جونکے مارنے پر بھی کلام ہے۔ یعنی ایک لحاظ سے آپ دیکھیں تو صحیح کہ اسلام میں الحمدللہ رب العالمین کس طرح کس چیز کو کیسے تحفظ دیا جاتا ہے۔ اے کاش کہ ہم دین کی طرف آئیں، اللہ اور رسول کے پیغام کی طرف آئیں، شریعت مطہرہ کی طرف آئیں، علماء حقہ سے رجوع کریں، نیک ماحول کی طرف اللہ کرے کہ ہماری رغبت ہو، تو ہمیں معلوم چلے کہ الحمدللہ اسلام کی تعلیمات کتنی سچی، کتنی پیاری، کتنی کھری ہے، اور جس سے الحمدللہ دنیا اور آخرت کی کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ اللہ توفیق دے۔ آمین آمین۔ آئیے ایک کال شامل کرتے ہیں۔ محمد یامین سردار آباد فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جس طرح نماز ظہر اور عصر میں قرات بالسر یعنی خفی نماز ہوتی ہے تو بلند آواز سے قرات نہیں کی جاتی، جہری قرات نہیں ہوتی، اگر کوئی امام صاحب نماز شروع کر کے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت جہر کے ساتھ پڑھیں اور اس کے بعد انہیں یاد آ جائے اور وہ باقی نماز سری طریقے سے پڑھائیں، اور ان کے متعلق کیا حکم ہے کہ وہ آخر میں سجدہ سہو کریں گے؟ جی، اگر وہ اتنی مقدار پڑھ چکے کہ جس سے نماز کا فرض ادا ہو جاتا ہے تو الحمدللہ پڑھ لیا، یا الحمدللہ رب العالمین پڑھ لی ہے بلند آواز سے، جبکہ ان پر لازم تھا کہ وہ آہستہ آواز میں پڑھیں گے، تو اس صورت میں ان کے اوپر سجدہ صاحب لازم ہو گیا، آخر میں انہوں نے سجدہ صاحب کرنا ہے۔ اور کال شامل کریں۔ شفاقت علی عرض کر رہا ہوں رحیم خان سے۔ میرا سوال ہے اس سلسلے میں کہ باپا جانی کو سیدی عطارہ کا کیا مطلب ہے؟ سردار سیدی ویسے تو میرے سردار، اور عطارہ جو ہے غالباً اے میرے عطار۔ ماشاءاللہ جی سبحان اللہ۔ اچھا، یہ ایک بڑا آج پیارا ٹاپک آج چلا تھا، ایک تو جب مدنی قافلوں کی ایک بات چلی تھی ماشاءاللہ، تو پھر تو ایک تاتا بن گیا کہ مطلب وہ تو ابھی تو اتنے آئیں گے 500 800 مدنی قافلے ہو گئے، اللہ، یعنی وہ یوں کہ وہ ہر ہفتے سفر کر رہے ہیں الحمدللہ۔ بلکہ ہند کے ایک اسلام بھائی کا تو یوں بیان آیا کہ وہ 30 دن یعنی ایک ماہ میں کئی ماہ انہوں نے گزارے کہ 10 مدنی قافلے کیے، یعنی آتے آتے 10 مدنی قافلے کیے انہوں نے، تو مدنی قافلے سے مدنی قافلہ، مدنی قافلے سے مدنی قافلہ، تو یوں کئی ماہ کئی سال اسلامی بھائی کے گزرے ہیں جنہوں نے ایک مہینے میں 2 مدنی قافلے کیے ہیں، 3 مدنی قافلے کیے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک دعوت اسلامی کا ایک بڑا اعزاز ہے۔ امیر علیہ سنت نے جیسے ہی فرمایا، تو یہ مدنی چینل کے ناظرین اور ہم سب کے لیے اس میں درس ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتوں کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرمائے، اور ہمارا دل جو ہے وہ اس بات میں لگ جائے کہ اصلاح امت کا کوئی بڑا کام جو ہے وہ ہم سے ہو جائے۔ تو مجھے بڑا پیارا جملہ لگا امیر علیہ سنت کا، جب وہ زکوٰۃ جمع کرنے کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ پہلے تو مالیات کا ٹینشن بھی مجھے ہوتا تھا، میں جاتا تھا اور وہ اس طرح سے میرے ساتھ سلوک کرتے تھے، اب میرے لاکھوں مدنی بیٹے
اور لاکھوں مدنی بیٹیاں ہیں اللہ یہ سارے کام کو کرتے ہیں. ماشاءاللہ. تو کاش یہ لاکھوں مدنی بیٹے اور لاکھوں مدنی بیٹیاں جو امیر اہل سنت نے ہم کو انداز دیا ہے نیکی کی دعوت عام کرنے کا، اور جو آپ کا ایک جذبہ ہے، جو ایک کڑن ہے کہ شعبہ جات میں اور مختلف معاملات میں دعوت اسلامی کے مدنی کام کو بڑھایا جائے، چاہے وہ آپ کسی شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں. اب جیسے ویلنٹائن ڈے آیا ہے، ایک مسلمانوں کی ہی اکثریت غفلت کا شکار ہوگی اور گناہوں میں پڑی جائے گی. اور یہاں تک کہ آج جس طرح ہمارے رکن شورا عبدالحبیب بھائی نے بھی جو توجہ دلائی کہ مطلب ایک خواہ خواہ کا ایک گھر میں ایک جو ہے یہ ایک سمجھے کہ ایک فیشن بن گیا کہ وہ شوہر بیوی کو پھول دے رہا ہے، بیوی شوہر کو پھول دے رہی ہے. بس وہ تقریب بنا دی ہماری کہ بھائی اس دن جو ہے ہم گھر سے باہر کھانا کھائیں گے. اور مطلب یہ بہنیں بھائی یہ سب بھی رشتہ دار کزن یہ سب آپس میں سلسلہ بنا رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا عجیب کانسیپٹ ہے کہ اگر یہ کفار کے یہ جو تہوار اس طرح کے معاملات بنائے جاتے ہیں اور یہ جو چیزیں ہمارے یہاں بدقسمتی سے بہت زیادہ اس کو لیا جاتا ہے اور یوں کہا جاتا ہے جیسے اگر یہ کوئی نہ کرے نا تو جیسے وہ آج کل تو جیسے دنیا میں بستا ہی نہیں ہے، یہ کہا کو غاروں میں رہتے ہیں کیا کر رہے ہیں. میں نے جو سنا ہے، میری کو معلومات کے حوالے سے سنا یہ ہے کہ یہ جو تہوار ہے یہ باہر کے ملکوں میں بہت کم ہے اس کا رواج، یعنی انگریز خود اس تہوار کو اتنا زیادہ نہیں مناتے. یہ مسلمانوں کے درمیان انہوں نے رائج کر دیا اور مسلمان ان چکروں کے اندر پڑے ہوئے. ان کے یہاں تو یہ سسٹم جو ہے نا وہ ویسے ہی دن رات بے حیائی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، تو ان کے یہاں یہ 14 فروری آیا گزر گیا اتنا کوئی خاص نہیں ہوتا. ہمارے یہاں اس قدر جو ہے نا اس کو ان لوگوں نے مسلمان ملکوں کے اندر رواج دیا ہوا ہے. واللہ عالم. ایک پہلو اس میں یہ بھی آپ کے ذہن میں رس کروں گا آپ کی خدمت میں کہ بدقسمتی سے ہمارا پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، ویب میڈیا ان چیزوں کو اتنا فروغ دیتا ہے. ایک طرف ہم اپنے وطن عزیز میں ان واقعات کو رو رہے ہیں جو پچھلے دنوں ایک انتہائی کربناک واقعہ گزرا اور اس کے بعد تو پھر یہ تانتا سا ہی بن گیا. اگر آپ مطالعہ کریں اخبار کا تو معلوم چلتا ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ ایک وہ چھوٹی سی گڑیا ہی نہیں تھی، نہ جانے کتنے اس طرح کے مطلب کہ ہوس پرستوں کی نظر ہو گئے. ایک طرف ہم معاشرے میں یہ رونا رو رہے ہیں اور دوسری طرف ان بےغیرتیوں کو، بے شرمیوں کو، بے حیائیوں کو، بدتمیزیوں کو، بد اخلاقیوں کو ہم فروغ دے رہے ہیں، ان کو پراپر پروموٹ کر رہے ہیں، ان کی پراپر مارکیٹنگ کر رہے ہیں. جس طرح قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ جو اس ترکیب کے تخلیق کار تھے وہ تو نکل گئے سائڈ میں ہیں اور ہم لوگ اس پہ وہ سینٹرل کردار، وہ سینٹرل پارٹ ادا کر رہے ہیں کہ شاید یہ ہمارے ہی وطن کا بہت بڑا تہوار ہے اور ہم جانو جسے چپا چپا اور بچہ بچہ خدا نخواستہ اس کیفیت کا حامل نظر آتا ہے. تو یہ بالکل کسی طرح بھی درست نہیں ہے اور ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ حیا اللہ رب العالمین اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی طرف سے عطا کردہ بہترین تحفہ ہے، ایمان کا حصہ ہے. اور ان کیفیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے معاشرتی طور پر ہمیں ان چیزوں کو اختیار کرنا ہوگا. انڈیویجولی، سوشلی، فیملی وائز اپنے آپ کو حیا کے پردوں میں، حیا کی ترکیبوں میں، اپنی آنکھوں میں حیا، مزاجوں میں حیا، قلوب میں حیا، اجسام میں حیا یہ لانی ہوگی. ورنہ یہ ایک ویلنٹائن ڈے نہیں قبلہ، یہ پچھلے دنوں پچھلے دنوں جو گزرا تھا 31 دسمبر کو جو ترکیب بنی تھی وہ ترکیب بنی. اب یہ ہو رہا ہے، اس کے بعد کچھ اور ہوگا، پھر کچھ اور ہوگا، کچھ اور ہوگا. ہر 2 ڈھائی 3 ماہ کے بعد ہم اسی طرح بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے پھر ایک نئی مارکیٹنگ کرتے ہیں. پھر اس کے اثرات جب معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں اور پریکٹیکلی لوگ خدا نخواستہ ان ترکیبوں میں پڑتے ہیں جس کی وجہ پھر ایسے واقعات جنم لیتے ہیں. نہ جانے ہم کیسی عجیب و غریب سوچ کے حامل ہیں کہ اس کو بھی ایونٹ کے طور پر لیا کہ ایک واقعہ ہو گیا اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کی خوب جب پروموشن کی ترکیب بنائی، رو لیے، چلا لیے، بول لیے. اب اس کے بعد ایک نئی ترکیب آئی، اب اس کی طرف فروغ دینا شروع کر دیا. تو یہ مطلب کہ دوہری کیفیت، منافقانہ مزاج یہ درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے ہمارے حال پر رحم و کرم. ویسے اس میں دعوت اسلامی کا جو کردار ہم دیکھ رہے ہیں اور مختلف جہتوں پر جو اس کا سلسلہ کوشش کی جا رہی ہے، تو میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کروں گا کہ آپ کالج میں ہیں، اسکولز میں، بلکہ امیر علیہ سنت نے تو بڑی خوبصورت سوچ دی کہ سیل لگاتے، یعنی آپ بتائیں کہ اس برے فنکشن کو منانے کے لیے بدقسمتی سے سیل لگائی جا رہی ہے. تو آپ کو اگر سیل لگانی تو رمضان مبارک میں لگائے نا، یعنی آپ پتہ سوچ بنائیں تو صحیح. اور پھر اختر بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی جو کرنے کا نا ٹھنڈ پہ گئی، مطلب ایک آدمی محسوس کرتا ہے کہ یار مجھے یہ جو ہے نا کام کرنے کا بڑا مزہ ہے، یار یہ میرے قلب کو سکون ملا. تو ہم اگر ایک بزنس کر رہے ہیں اور ہم نے اپنے بزنس میں چلو لاکھوں لاکھ روپے کما بھی لیے،
تو یار یہ کبھی ایک آنکھ کی نظر بھی تو ہو جاتے ہیں، ڈاکو کی نظر بھی تو ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ نے دین اسلام کے فروغ کے لیے کچھ اگر اور تحفظ کے لیے کہ یار میرے اسٹور پر جو ہے نا ایسی اس کی سیل نہیں لگے گی بھائی، میں ان چیزوں سے مطلب بچتا ہوں، مجھے ایسے پھول بیچنے نہیں ہیں، مجھے ایسے پھول نہیں بیچنے، مجھے ایسے پھول مطلب بیچنے سے کوئی یہ پھول نہ جانے کتنی بیٹیوں کے آنگن میں کانٹے لے کر آ جائیں گے، کتنوں کی زندگیاں برباد کر دیں گے، کتنوں کی عصمتوں کو پامال کر دیں گے، کتنوں کی عزتیں پامال ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صدقے آسانی اور رحمت فرمائے. اور پھر یہ رسالہ جو امیر علیہ سنت نے جس کی ترغیب دلائی، اور آج الحمدللہ ملک بھر سے جو ہمیں اچھے اچھے پیغامات ملے، آپ بھی ہمت کریں، اور اگر آپ کو PDF ملتا ہے اس کو خوب وائرل کریں، اور اس میں سے مختلف مضمون نکالیں. امیر علیہ سنت نے خاص کر جو لڑکا لڑکی جو ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے ہیں، تو اس حوالے سے شرعی احکامات بھی بیان فرمائے، اور اس کی تفصیل بھی ویلنٹائن ڈے میں موجود ہے کہ یہ رشوت ہے اور اس کا لینا دینے کے شرعی احکام کیا ہیں، اور لے لیا تو اب ہمیں کرنا کیا ہے. تو یہ اس کے باقاعدہ کچھ تصویریں لی جائیں اور اس کو بھی وائرل کیا جائے، تاکہ یہ ظاہر ہے ہمارے پڑھنے سے، ہم پڑھانے سے، ہمیں آگے بڑھانے سے کسی نے پڑھ لیا اور وہ رک گیا گناہ سے، تو انشاءاللہ عبدالحبیب صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ ریسٹورنٹ میں اس کی ترکیب بنائی جائے، پوش ایریا میں اس کی ترکیب بنائی جائے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اسلامی بھائی کا پیغام آیا تو اسی وقت تھا، مگر دیکھنے میں مجھے تھوڑی دیر ہو گئی. انہوں نے کہا کیا یہ اچھا ہو جائے کہ حضور امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے کہ آنے والا جمعہ جو کہ کم و بیش 9 فروری کو پڑ رہا ہے، اس میں یہ جو مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے قبلہ مفتی فضیل صاحب کے فتوے پر مشتمل ویلنٹائن ڈے کی ترکیب، اگر اس پر علماء کرام بیان کی ترکیب بنائیں اور اس سے ہی مواد دے کر صورت بنائیں تو وہ بھی مدینہ صورت بنے گی. بھی ایک اچھا انداز. بہرحال یہ بہت ضروری ہے اور اس پر ہماری کوششیں بھی ہونی چاہیے، اور اللہ کرے کہ معاشرے میں اس قسم کی جو بے حیائی کے جو معاملات ہیں یہ دم توڑ جائیں اور ہمارا معاشرہ سنتوں بھرا معاشرہ ہو جائے. اگر سوال ایسے ہیں جن میں شرعی احکامات نہیں پوچھے گئے تو شرعی سوالات تو شامل نہیں کر سکیں گے ہم. بہرحال مدنی قافلے میں سفر کو اپنا معمول بنائیں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیں. انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب ہوں گی. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور مدنی چینل دیکھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے. اللہ ہم سب کو برکت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ. عائشہ دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھیے، مگر ٹھہریے، پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ